جتنے بھی آپ یہاں اس آج کے اس موسم میں تشریف لائے، آپ کو پارٹی سے بھی پیار ہے، پارٹی کے اصولوں سے، پارٹی کی لیڈرشپ سے پیار ہے، تبھی آج ذمہ داری کا کام چل رہا ہے۔ لوگوں نے مکئی بونی ہے، ہر گھر میں اس وقت ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں، بیل لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ تمام لوگ گلزار جج صاحب کی کال پہ میں اتنا بھی شکر گزار ہوں، میرے اور آپ کے درمیان یہ پل کا ہمیشہ کام کرتے ہیں، میرا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ اس چھوٹی سی کال پہ کل ہی انہوں نے آپ کو کہنا شروع کیا، آپ کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ کا ذاتی طور پر شکر گزار ہوں۔ 5 جون سے 21 جون تک پورے ملک کے اندر اور بالخصوص ہماری جموں کشمیر یونٹی کے اندر جو پروگرام پردھان منتری کے 12 سال پورے ہونے پہ پہلا پردھان منتری الیکٹڈ چنا ہوا عوام کا کوئی پردھان منتری ہے تو وہ ریکارڈ اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ نریندر مودی صاحب ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں 3 ٹاپک تھے جن میں وشواس تھا، وکاس تھا اور جن کلیان۔ الگ الگ ہمیں ٹاپک دیے گئے تھے۔ ڈیولپمنٹ کی بات بھی آپ نے سنی، وشواس بھروسے کی بات جو ہے وہ ٹاپک مجھے دیا گیا۔ سب سے پہلے ہے ہم جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں، ہم کوئی بھی اپنا نمائندہ چنتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ چنتے ہیں، اس پہ اس کے اصولوں سے، اس کے منشور سے ہم جب مطمئن ہوتے ہیں تو تب اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس آدمی کو چنتے ہیں۔ اور 12 سال میں ہمارے ملک کے عظیم حکمران نے نریندر مودی صاحب کو ہمیشہ چنا۔ آج ہندوستان کے اندر 22 ریاستوں کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 90% ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ کمل کا پھول جو ہے وہ لہرا رہا ہے۔ جموں کشمیر یونٹی کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی نے وہ بھروسہ کیا تھا، خاص کر رجوری پونچھ کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ رجوری پونچھ کا خطہ وہ خطہ ہے جس نے ہر جنگ کے اندر، پراکسی وار کے اندر جب ملیٹنسی شروع ہوئی تب اپنے ملک کے ساتھ چٹان کی طرح پہاڑی اور مجھے برادری ہمیشہ کھڑی گئی۔ اور اس وفاداری کو دیکھتے ہوئے ملک کے اس عظیم رہنما نے، ملک کے اس ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب نے اور ہمارے لیفٹیننٹ گورنر نے یہ محسوس کیا کہ آج وقت آ چکا ہے۔ اگر 1992 میں وفاداری کو دیکھتے ہوئے گجر برادری کو شیڈول ٹرائب ملا تو ہماری خوش قسمتی تھی، اس وقت بھی ہندوستان کے اندر کانگریس کی حکومت نہیں تھی اور ہماری جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی حکومت نہیں تھی، تبھی ممکن ہو سکا کہ ہمیں شیڈول ٹرائب ملا۔ آج لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں جو آنے والی نسل کو پتا نہ ہو، لیکن بھائیوں ہم تو اسی نسل سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں شیڈول ٹرائب گجر برادری کو کسی نے دیا تو وہ اندر کمار گجرات تھا اور یہاں اس وقت گورنر راج تھا، تبھی ممکن ہو سکا۔ آج اگر پہاڑی برادری کو شیڈول ٹرائب دیا، ہماری قیادت نے بھروسہ کیا، ہماری اسٹیٹ کی جو پارٹی کی تنظیم تھی، پارٹی کے لوگ تھے، پارٹی کے ذمہ دار لوگوں کی گارنٹی پہ انہوں نے یہاں پہاڑی برادری کو بھی شیڈول ٹرائب دیا اور بھروسہ یہ کیا کہ رجوری پونچھ کے 8 سیٹیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جھولی میں پڑیں گی۔ لیکن ہمارے لوگ سمجھ نہیں پائے کہ پارٹی نے ہم پر کیا بھروسہ کیا، ہم نے وہ واپس بھروسہ ان کو اور جو ہے اس پہ نہیں اتر سکے۔ ہمارے لوگ آج بھی اس ریجنل پارٹیوں کی چال میں آئے جنہوں نے ہمیشہ گجر اور پہاڑی کی بات کی گئی، جنہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم سکھ کو آپس میں الگ الگ بانٹا، انہوں نے ہم آج بھی اسی جال میں پھنس گئے اور جس کی وجہ سے ہماری پوری جموں کشمیر یونٹی کو یہ دن دیکھنے پہ آیا ہے کہ 2 سال سے ہماری جو JJM کی سکیم 12,000 کروڑ کی پردھان منتری صاحب نے دی تھی، وہ ایک بھروسہ تھا یہاں کے ووٹر کو کے بھروسے کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک جل جیون مشن کے تحت ہر گھر جو ہے نل سے جل کا جو نعرہ تھا پردھان منتری کا، اس کے تحت پیسے دیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی تھی، یہ
حکومت آئی, اس حکومت نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا, آپ کا پانی بند کیا. یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک وہ آپ کی سکیمیں کمپلیٹ ہو جاتی. آج ہر گھر نل سے جل ہوتا, اور جو 30% 35% بن چکے تھے ان کی بھی ڈی پی آریں جب یہاں کونسل تھی تب بن کے چلی گئی تھی, جو لیفٹ آؤٹ جو ہیبیٹیشن تھی ان کے لیے. لیکن یہ گورنمنٹ بھروسے پہ نہیں اتری. ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے آپ پہ بھروسہ کیا, آپ کے بھروسے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے آپ کے لیے جل جیون مشن لایا. ہمارے لوگ دور دراز علاقہ جہاں میں بستے ہیں, ان لوگوں کی مالی حالت آج بھی اسی طرح ہے جیسے 50 سال پہلے تھی, 60 سال پہلے تھی. آج بھی لوگ روڈ سے کئی کلومیٹر دور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی ان کے سکولوں میں استاد نہیں پہنچ رہا ہے. آج بھی ان کے سکولوں میں ہاسپٹل کا عملہ نہیں پہنچ رہا ہے. وہاں سب سینٹر بند ہیں, اینیمل ہسبنڈری کے سینٹر بند ہیں, کیونکہ آج بھی وہاں سڑک نہیں پہنچی جو شرح ہے تعمیر و ترقی کی. میں ملک کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب 2023 میں یہاں سے پی ایم جی ایس وائی کے پروجیکٹ بن کے گئے, جن میں آج یہ لوگ دعویٰ کراتے ہیں, وہ پردھان منتری اور ہمارے ملک کے جو ایگریکلچر منسٹر ہیں شیوراج سنگھ چوہان, ہم ان کے ذاتی طور پہ شکر گزار ہیں. 8,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹ دیے, جن میں یہاں بھی 5 روڈ تک 25 بلاک تو 25 روڈ کا نیا نیشن کا فنڈ لگا رہے ہیں. یہ پردھان منتری سڑک یوجنا ہے اور وہ ہندوستان گورنمنٹ کی سکیم ہے, سینٹرل اسپانسر سکیم ہے. وہ اسی بھروسے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کو روڈ سے جوڑنے کی بات کی گئی ہے. آج آپ نے دیکھا یہاں رجوری پنچ کے اندر اکثریت میں گجر اور پہاڑی برادری بستی ہے, لیکن آج بھی ہمیں وہ سکیمیں جو مرحات شیڈول ٹرائب میں پورے ہندوستان میں مل رہی ہیں, آج بھی ان سکیموں سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کا کارن نیشنل کانفرنس کی حکومت کا وہ بیریئر ہے, وہ درمیان میں کھڑے ہو چکے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ذات پات پہ باندھ کے ووٹ لینے کی سیاست کی ہے. آج ہمارے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہے ہیں. اگر 2006 میں فرسٹ رائٹ ایکٹ آیا, 2019 میں اس کو یہاں جموں کشمیر میں بھی امپلیمنٹ کیا گیا, تو کیا موجودہ گورنمنٹ عوام کی چنی ہوئی گورنمنٹ تھی؟ یہی لوگ کہتے تھے کہ ایل جی سرکار ہے, آج تو عوام کی نمائندہ سرکار ہے نا. آج آپ کو فارسٹ رائٹ ایکٹ کا کیوں نہیں فائدہ ملا؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں فائلیں ان کے دفتروں میں پڑی ہوئی ہیں, ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اور آج بھی شیڈول ٹرائب کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے کئی گھر اجڑ رہے ہیں, کہیں ان کے کنویں اجڑ رہے ہیں, کئی جنگل سے پہاڑی اور گجر برادری کو نکالا جا رہا ہے, جو کہ ہمیں آئین نے حقوق دیا ہے. جو لوگ جنگلات کے ساتھ بسنے والے ہیں ان کو وہاں رہنے کی, مال مویشی چلانے کی پورا جو رائٹس جسے ایک حق مانا جاتا ہے, وہ حق اگر دیا سینٹرل گورنمنٹ نے دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سیاست ہوئی ہے, 25 یا 30 گھر جو جموں میں کرائے گئے, اس میں سیاست کی گئی کہ بی جے پی کے ایک ایم ایل اے نے کہا جی یہ انکروچر ہیں. ارے بی جے پی کے ایم ایل اے نے کہا انکروچر ہیں, کہا کس کے لیے؟ وہ فاروق عبداللہ کے لیے کہا, جس کی کوٹھی 12 کنال فارسٹ ایریا میں ہے. انہوں نے کہا انکروچر ہیں, جو بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں کنال زمین ہڑپ کی ہے, کسی غریب کے لیے نہیں کہا. اگر یہ لوگ اتنے غریبوں کے ہمدرد ہوتے تو مجھے گھرانا بتاؤ 80 سال میں یا 75 سال کس کی حکومت رہی ہے؟ نیشنل کانفرنس, کانگریس, انہی لوگوں کی حکومت رہی. اگر یہ آپ کے ہمدرد ہوتے 5 مرلہ زمین الاٹ نہیں کر سکتے تھے, وہاں ان سٹرکچر کو ڈیمیج کرنے کے بجائے وہاں کیوں نہیں ان کو 5 مرلے الاٹ کر کے باقی رقبہ ان سے لے لینا تھا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کے ہمدرد ہیں, لیکن آج بھی ہمارے لوگ سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں. جب یہ کہتے ہیں گجروں پہ گھر گر گئی, خدا یہاں ایک بڑی سازش ہے آپ لوگوں کے خلاف, اور وہ سازش یہ ہے خاص کر جموں, کٹھوا, سانبا, ادھم پور جیسے علاقہ جہاں 90 سے 95% ہندو پاپولیشن ہے, ان علاقہ جات میں یہ ایسے فساد کرواتے ہیں
اور اس کا فائدہ 15 ضلع میں جہاں مسلم میجورٹی ایریا ہے وہاں یہ وہ سودا بیچتے ہیں آ کے آپ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کیا دیکھو جی وہاں مکان گر کے اگر مکان گرتے تو پونچھ میں بھی گرتے, رجوری میں بھی گرتے, ریاست کے اور علاقہ جات میں کیا لوگ نہیں ہیں فارغ زمینوں پہ, کیا اسٹیٹ لینڈ پہ نہیں ہیں؟ تو کیوں ڈھونڈ کے جموں کو چوز کیا جاتا ہے, کیوں ڈھونڈ کے سابا کو چوز کیا جاتا ہے, کیوں ڈھونڈ کے کٹھوا کو چوز کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی درمیانیاں وہاں لگا کے ان کی کرسی, اپنی کرسی کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں, اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر یہ اتنے عوام کے اندر تھے تو رقبہ لاکھ کر دینا تھا, آپ کی کالونی کو ریگولائز کر دینا تھا. تو ہم سمجھتے آج بھی ہمارے 6 MLA جو ہیں انہوں نے ٹانگ مار ڈالی ہوئی ہے ہماری برادری سے, 5-6 جو ہے پہاڑی برادری سے, اسی خیمے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ ان کی قوم کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. آج تک اس تھانے پہ کیوں نہیں جموں کشمیر کا چیف منسٹر پہنچا؟ آپ کا ووٹ پیارا ہے تو اس کو جانا چاہیے تھا, آپ کا ووٹ پیارا ہے تو ڈپٹی چیف منسٹر کو وہاں جانا چاہیے تھا. 3 منتری اور تھے وہ گئے, کیا جاوید رانا صرف اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اسی برادری سے تعلق رکھتا ہے؟ ان چیزوں کا غور کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں وہاں پوری ویلی کے اندر شراب پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جتنا یونٹ ہے انہوں نے اسٹرائک کی چیف منسٹر کے گھر تک کے. اگر یہاں رندانہ صاحب کے کہنے پہ حکومت ان کی تھی, ڈپارٹمنٹ ان کے تھے, انہوں نے وہ مکان ڈسمنٹل کیا نیشنل کانفرنس نے, تو کیا ویلی کے اندر شراب نہیں بند ہو سکتی جہاں 98% مسلم لوگ ہیں؟ اگر وہاں ہی بند کر دیتے ہم کہتے کہ چلو جموں کانگریس کے ساتھ نہیں چھڑا, وہاں ہندو برادری بھی ہے, سکھ برادری ہے. لیکن وہاں جواب آپ کو کیا ملا کہ شیخ صاحب کے ٹائم مراد جی دیسائی نے کہا تھا شراب پہ پابندی لگائی جائے تو شیخ صاحب نے نہیں مانا. ارے وراثت میں شراب ملی ہے تو میرے بھائیوں آپ کے لیے بھی تحفہ وہی رکھا ہے انہوں نے, اس میں غور کرنا پڑے. لکھے طبقہ سے میری گزارش ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آتی ہے الیکشن میں جتنی مسجدیں انہوں نے گرائی, جتنے مدارس کرائے, 2 سال میں تو نہیں کوئی گرا کیونکہ الیکشن کوئی نہیں ہے. کل آنے میں کوئی الیکشن پنچایت کا, DDC کا, BDC کا, میونسپلٹی کا, تو آپ دیکھو گے کہ ان کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہوگا. ہم گورنمنٹ سے مانگ کرتے ہیں ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے. جو یہاں صاف چلاتے ہیں اور وہ یہ لوگ ہیں, اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے. میرے بھائیوں, عام آدمی کو پردھان منتری نے اپنا یقین دیا, اس آدمی کے یقین کو بحال کیا. ہمارے وہ گھر ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ ہم گیس کنیکشن دے سکیں گے, اور وہاں اجولا اسکیم کی یہاں ذکر ہوا. بیسیکلی اسکیموں کا نام اسی طرح ہندی میں آپ سارے نہیں سمجھے, لیکن اس کا یہ کہ گیس جو گھر گھر پہنچایا, اس انتولیا اور BPL میں جو فیملیاں بلانگ کرتی تھیں, وہ گیس پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو برابری ایکویلٹی کی بات کی گئی ہے قانون کے اندر, اگر اس کو کسی نے پورا کیا ہے تو وہ نریندر مودی صاحب ہیں. آج ان گھروں میں بھی گیس کنیکشن ہے. آج آپ جا کے دیکھو علاقہ جات میں کوئی درخت نہیں کاٹتا, درخت لگا رہے ہیں. زمینوں میں اتنے جنگل پڑ گیا ہے, لیکن آج غریب سے غریبی گیس کے چولہا سے وہ ہماری بہنیں جو ہیں کھانا بنا رہی ہیں. یہ پردھان منتری کے دین تھا. آج پردھان منتری نے سمجھا جو یہ لوگ کہتے ہیں چھت گرا دیے, ارے جو آدمی 4 کروڑ چھت دے سکتا ہے ہندوستان کے اندر, جس میں ہماری ریاست کے اندر بھی 4 لاکھ چھتیں ہیں, جو PMAY کی اسکیم کے تحت ایک ایک گھر میں 4 مکان ملے گا نہیں ملے, اور جو رہ چکے ہیں ان کا سرے ہو چکا, اور اس سال انشاءاللہ وہ بھی اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, وہ کسی کے چھت سے چھت چھین سکتا ہے؟ وہ حکومت چھین سکتی ہے؟ اس حکومت کے کارکن کسی کا چھت چھین سکتے ہیں؟ یہ انہی کے نصیب میں لکھا ہے, اور یہی ایسا کام کرتے رہیں گے. آج ہر گھر کو ایک پکا مکان کے 2 کمرے دیے گئے, یہ نیچے سے اوپر رکھانے کی بات کی گئی ہے. آج جو فوڈ سکیورٹی بل آیا, آج غریبوں کو راشن پچھلے 2014 سے لے کے 2028 تک مفت راشن گھر گھر پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟
ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی کہا تھا ہمارا 10 کلو راشن پر ہٹ دیں گے. کیا 2 سال میں آپ کو راشن ملا ہے؟ کہیں ملا ہے؟ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ 200 یونٹ بجلی دیں گے. ہر آدمی نے سمجھا کچھ سکیمیں تو مودی صاحب دے رہے ہیں, باقی جو بچ گئی وہ ان سے آ جائیں گی. بٹن دبانا اور کھانا تو سونا ہی ہے, یہی ہے نا. تو مجھے بتاؤ وہ 10 کلو راشن پر آج ملا ہے 2 سال میں؟ کسی انتوکیا والے کو ملا ہے 35 کلو کا علاوہ؟ نہیں ملا ہے. اور یہ انہوں نے ہمارا بھروسہ, ہمارا وشواس گھات کیا ہماری جموں کشمیر یوٹی کی حکومت نے. اگر کسی نے بھروسے کو قائم کیا ہے, آج اس غریب کے گھر میں چاہے آدھا مرلہ جگہ نہیں ہے لیکن وہ ٹھاٹ سے سوتا ہے کہ 35 کلو راشن کا کی کمٹمنٹ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کیا ہے تو وہ راشن مجھے ملے گا ہر پہلی یا 2 تاریخ کو. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آج ہمارے چھوٹے کاشتکار جو کاروباری لوگ ہیں, جن میں ہمارے نائی بھائی ہیں, جن میں جو بوٹ کو بنانے کا کام کرتے ہیں, جن میں ترخان ہیں, لوہار ہیں, کسائی ہیں, درزی ہیں, کوئی بھی پیشہ ورانہ کام کوئی بھی کرتا اس کی کون سے طلب نہیں ہے. ان لوگوں کو آج تک کسی نے کیا لون دیا؟ مفت 2-2 لاکھ روپیہ لون دیا ان لوگوں کو. کیا آپ اپنا کاروبار چلاؤ اور وہ انٹرسٹ فری لون دیا, اس میں سبسڈی بھی رکھی کہ 5 سال میں آپ نے واپس کرنا ہے. یہ بھروسے کی بات ہے. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہماری جموں کشمیر یونٹی کے اندر 35% سے اوپر انپلائمنٹ ہو چکی ہے. پڑھے لکھے بے روزگار جو ہے 35%, بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, کم نہیں ہوتی. کسی ایک اسٹیٹ کی جہاں 1 کروڑ 40 لاکھ ہیں تو اگر 35 کو ہم اس سے ضرب دیں تو ہمارا 50 لاکھ سے اوپر پڑھا لکھا نوجوان آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پورٹر کی بھرتی میں ہمارے پی ایچ ڈی پڑھے لکھے بچے, ہمارے ایم اے کی ڈگریاں نہیں ہوئی, گریجویشن کی ڈگریاں نہیں ہوئی اور انجینئر کی ڈگری نہیں ہوئی, بچے پورٹر کی بھرتی کے لیے, ایس پی او کی بھرتی کے لیے آج وہ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں جہاں ہمارا 8ویں پڑھا ہوا بھی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ جو روزگار دیتی تھی یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ جس سرکار نے ہمارے محتاج لوگوں سے 1 لاکھ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا, اور آپ نے پچھلے دن میں سنا ہوگا 1 سال کے لیے میں نے فریز کر دی ہے تمام نوکری. یہ بھی سنا ہے فریز, مثلا 1 سال کوئی نوکری نہیں نکلے, 2 سال پہلے گزر گئے, 1 سال اور میرا اللہ چاہے گا, اللہ کرے گا, آپ کی دعائیں ساتھ ہوئی, اسی سال میرے یہ پیک ہو گیا اپنے گھر چلے جائیں. اور ان نوجوانوں کے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے جہاں نوکری میں شفافیت نہیں, آج کچھ کا بچہ کسی بن رہا ہے, آج کچھ کا بچہ آئی پی ایس بن رہا ہے, آئی ایف ایس بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, پولیس میں آفیسر بن رہا ہے, اور یہ سارا نظام کسی نے درست کیا تو وہ نریندر مودی صاحب تھے. آج غریب کا بچہ کمپٹیشن میں اس لیول پہ جا کے اپنا حق لے رہا ہے, نہ اس کی کوئی ذات دیکھتا ہے, نہ برادری دیکھتا ہے, اور نہ اس کی غربت کو دیکھتا ہے, نہ دیکھتا ہے یہ کسی ایم ایل اے کا رشتے دار ہے, کسی منتری کا رشتے دار ہے. آج غریب کا بچہ جو ہے کہ ایسا آفیسر بنا ہے, غریب کا بچہ سب انسپکٹر بن رہا ہے, غریب کا بچہ انجینئر ڈاکٹر بن رہا ہے. تو یہ اگر کسی کی دین ہے ملک کی حکومت کے وہ صاف اور شفاف جو قوانین بنائے ہیں ان کی دین ہے. اس حکومت نے وعدہ کیا تھا ہمارے نوجوانوں سے کہ آپ جو فارم بھریں گے نوکری کے لیے اس کا کوئی پیسہ چارج نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ بہت سارے والدین ہیں ان کے جن کے بچے پڑھ لے, کیا ان نوکریوں کا فارم کیا وہ فیس فری معاف کر دیا اس گورنمنٹ نے؟ کروڑوں کا روپیہ وہ جو اکٹھا کرے, جیسے شراب کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ شراب سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, ویسے یہ لوگ ان نوکریوں کے اس فارم سے جو ہے چپکے ہوئے ہیں کہ یہاں بھی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. ان کو کوئی آپ کے بچے کے کہنے کی فکر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم جس طرح آج اگر ہم بات کر رہے ہیں ویسٹ بنگال کی, آج بہار کی بات کر رہے ہیں, وہ اگر کسی کا کارنامہ ہے تو وہاں کے لوگ غریب جو ہمارے دیانتدار ایماندار ورکر بوتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کا کارنامہ ہے کہ آج بہار کے اندر جہاں ممتا بنرجی کو کہتے ہیں دیدی بڑی مضبوط ہے, اور دیدی خود اپنے الیکشن میں آ گئی, 15,000 ووٹ سے آ گئی جو وہاں کی چیف منسٹر تھی. تو میرے بھائیوں یہ سارے کام ان ورکروں کا ہے. آج اگر بھارتیہ جنتا پارٹی
जगह जगह बूथ लेवल तक, शक्ति केंद्र तक हमारे मंडल प्रधान एक मंडल में 7 साल पहुंचे, 7 जो मंडल प्रधान बनाए गए हैं उनकी टीमें बनाई गई हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई गई है। तो ये तमाम टीमें जो बनी है, मुझे खराब बताओ कहीं इसमें रिश्तेदारी कहीं नजर आई आपकी? कहीं एमएलए का रिश्तेदार कोई ढूंढा? कहीं किसी बड़े लीडर का रिश्तेदार ढूंढा? ये जिम्मेदारियां आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं। जैसे हमारे मुल्क की सदर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब तबका से हैं, उनको हिंदुस्तान की इतने बड़े हमारे जमहूरी मुल्क की जो है सदर बनाया है मरहूम साहब को, तो ये शेड्यूल ट्राइब से तलब करती है। आज हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है 45 साल उम्र है, वहां से आगे पूरे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। आज आपने देखा गरीब आदमी बीमार हो जाता था तो उस गरीब को इलाज करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का तो कभी सोच नहीं सकता था, बड़े हॉस्पिटल का सोच नहीं सकता था, और घर वालों को यह फिक्र राहत हो जाती थी कि हम पैसे किस से लें ताकि इसका इलाज करवा सकें। आज उसी गरीब के बेड के साथ जो दूसरा बेड लगा हुआ है उसी मेरे बीपीएल भाई का है, उसी अंतों से तलक रखने वाला है, और उसका इलाज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है करवा रही है। जो गोल्डन कार्ड आयुष्मान कार्ड की बात यहाँ की गई, वो गोल्डन कार्ड यही बराबरी की बात है, ये एक भरोसा है। आज बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, गोलाबारी हो जाती है, हर आदमी ये कहता है कि मैं एप्लीकेशन दूंगा सुबह जाके तो मुझे ये नुकसान की भरपाई हो जाएगी। एक भरोसा देके वो ये कहता है ना, और उस भरोसा को हमेशा बरकरार रखा हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, जो नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में है। मेरे भाइयों, आप देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे घरों पर गोले गिरे, हमारी कीमती जाने यहाँ चली गई। इससे पहले भी बहुत लोग हम बॉर्डर पे जाते हैं, क्लास 5 में हमारे बड़े लोग मार गए, हमारे लोग माइन ब्लास्ट में मार गए, हमारे लोग मिलिटेंसी में जैसे मंगलार में कट्टे जो लोग मरे, इस तरह तो अनगिनत कुर्बानियां दी हमारे लोगों ने इस देश की खातिर। सेना में हमारे कई लोग मर गए। तो मुझे बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त भी थी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आया उनके पास? आज तो सबसे ताकतवर नुमाइंदा जो बैठा हुआ है, होम मिनिस्टर जो हमारी रियासत का इंचार्ज भी है, अमित शाह साहब, वो पूछ में आना तो मामूली बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गवर्नमेंट किसको कहते हैं। एक बच्ची अंडर एज थी, एक अवर एज था, तो किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उनको नौकरी का ऑर्डर न दें। मेरे सामने जो डीसी साहब थे, पहले उन्होंने फोन किया डिविजनल कमिश्नर साहब को कि हमें 2 अड़चना, उन्होंने कहा फादर बंद करके आगे रखो, इसको अमित शाह साहब कहते हैं, इसे हमारी नौकरियां खा जानी है, सबसे पहले मेरी खानी है। ये होती है हुकूमत जो ऑन स्पॉट फैसले ने 16 लाख रुपए दिए हुए लोगों को। हम उनके वो जो दुख है उसमें पूरी तरह शरीक हैं, वो भरपाई क़यामत तक नहीं हो पाती, लेकिन हुकूमत का जो फराज था वो अंजाम दिया। यहाँ गली में एक सेंटर से मंत्री आया हुआ था, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि वो भरोसा आपका कायम है कि नहीं है? बिल्कुल। जो भरोसा करके आपने इस तूफान के अंदर, जब एक तरफ से मदरसे गिराने की बात की जाती थी, जब एक तरफ से मसाजिद को गिराने की बात की जाती थी, सोशल मीडिया में बड़े बड़े लोग, बड़े परहेजगार लोग शामिल हो चुके थे उस मुहिम में, तो उसके बावजूद आपने यहाँ से जो वोट दिया, क्या आपके वोट का भरोसा सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि नहीं है? इसलिए मेरे भाइयों, हमें ऐसी जमात से जुड़ना है। कल मैं हार गया, मेरे साथियों ने कहा अगर हम बीजेपी में ना होते तो शायद हम जीत जाते, मैं जीत भी जाता। मुझे आज बताओ क्या हालत है यहाँ के चुने नुमाइंदों की। हर गांव से आज वीडियो चढ़ा रहे हैं लोग, गिनती बच्चा अपने कंधे पे रखा हुआ, सड़कों पर खड़े भागे कि नहीं भागे? वो अलग बात है, उनको गैरत नहीं है। नहीं तो एक नुमाइंदा अगर ये फोटो देखे तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती यहाँ की तमाम लिंक रोडें जो हैं उसमें चाहे किसके वोटर रहते हैं उससे गलत नहीं होती। जब हुकूमत बन जाती है तो वो रोडें सारी पहली फुर्सत में ठीक की जाती। अरे आज भी हमें बताया जाता है प्रधानमंत्री सड़क योजना, आज भी उन रोडों का दुख पड़ रही है तो बड़ी ठीने मार रहे हैं, हमने बड़ा किया। अरे शावक का काम करती है कुछ से मंडी रोड,
मंडी से साजिया रोड, मंडी से लोरन रोड, आज भी रोड की क्या हालत है आपके सामने है। आज आपके गांव की लिंक रोड की क्या हालत है, ये तो मैं मुबारक देता हूँ ड्राइवरों को, किस तरह वहां से बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में लाते हैं शहर में। अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए तो ये गवर्नमेंट मिलेगी इस वक्त, हमारी वो भरपाई कर सकेगी। इसलिए हमें ये पैगाम बूथ लेवल तक ले जाना है कि हम उस जमात से जुड़े हैं जिसने 80 साल के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई होगी जिसने हर घर में कोई माली फायदा पहुंचाया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में आज ज्यादा मैं नहीं कहता 95 से 98% घरों तक हर घर को कहीं 6,000 रुपया पहुंचता है, कहीं राशन पहुंचता है, कहीं पेंशन की लोन पर पहुंचता है, कहीं हमारे जो बच्चों को शादी करने के लिए मदद की जाती है वो पैसा पहुंचता है। हमारे उन गरीब जो हमारे दस्तकार हैं उन लोगों को ऊपर उठाने की सोची जाती है, हमारे नौजवानों को ऊपर उठाने के लिए 1 लाख लोन देने के लिए हमें 20 मुलाजमों का चक्कर काटने पड़ते थे कि कोई मुलाजिम हमारे बच्चे की गारंटी दे दे। मेरे भाइयों आज 20 लाख तक प्रधानमंत्री की गारंटी है, किसी बैंक की हिम्मत नहीं है। कल डीसी को एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं कि इन बैंकों की कारकर्दगी पर नजर रखी जाए। क्या ये स्कीमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है क्या ये उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचती है, उन बच्चों को रोजगार मिलती है कि नहीं मिलती है, इसके ये पैगाम हमने वहां तक लेके जाना है। और दूसरी तरफ हमने मुआवजा नहीं करना है, हमें सियासी तालमेल में हमें ये नहीं कि हम बंद करके अपना चर्चा करते रहना और वो सरकार जिसे झूठ मूठ के वाले करके आप लोगों का सर पर चढ़ी है उसको हर गांव से एक वीडियो आना चाहिए। जिस तरह आपने सड़कों की मांग शुरू की, इस तरह पानी की मांग शुरू करें, इस तरह बिजली 200 यूनिट की मांग करें, 12 गैस सिलेंडर की मांग करें, तो ये चीजें आपके हर गांव से आनी चाहिए। और आपने उस पड़ोसी को जरूर पूछिए आज कि मोदी साहब की तमाम स्कीमों का फायदा आपकी जेब में जा रहा है, आपके अमान को कोई खतरा तो नहीं हुआ, तो खतरा जो झूठ मारा है आपके चीफ मिनिस्टर ने, आपके लीडर में एमएलए ने, दूसरे ने झूठ मारा है तो उसको भी सच करवा दीजिए। ये चीज आपने कुछ नहीं है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की आग कान बाजू को आग नहीं है तो हम कुछ नहीं है। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, शर्मा साहब यहाँ है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, बाकी हमारी टीम है, ये हम लोग तो सारे लीडर फटे हैं, हमारे साथ तो एक आदमी नहीं है। अगर हमारा ये काफिला अगर मजबूत है तो उनकी वजह से है और उनके लिए मेरे खून का, मेरी टीम के खून का आखिरी कतरा आपके लिए हाजिर है। हम लोग आपके दुख सुख में हमेशा शरीक रहेंगे, आपकी परेशानी पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक से एक सफाई खड़ा रहेगा। वो वक्त दूर नहीं है, हर रोजे 30 रखने के बाद ईद होती है, इंशाल्लाह हमारी ईद भी नजदीक है। आप देखते हैं आप एक अजीम मुल्क के अजीम रेलवा के साथ जुड़े, जिस रेलवा ने पैदल पूरे हिंदुस्तान को घूम के देखा है। दिल्ली में जाके बात करो, मुझको कोई नहीं जानता तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुरक्षित को भी जानता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस गाँव में गया है, जहाँ आपके लोगों की बात सुनता है, मन की बात करते हैं, हर बार मन की बात के लिए। आप देखो कई पार्टी की बात की है उन्होंने, आप लोगों से बात पूछी है, आपकी परेशानियों को सुना है और उसमें भी हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उसके अलावा मेरी आपसे एक और गुजारिश है सब साथियों से, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारी रियासत के इंचार्ज और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हमारे मुल्क के वजीर आजम ने एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है। ये वो मुहिम है जिस दर्द से हमारे बच्चों को हमने बाहर निकालना है, जिस दर्द से हमारी कौमें बर्बाद हो रही है, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, जिसका वाजा सबूत हमारे सामने पुंछ के अंदर भी है। कई अमीर से अमीर गाली दे चुके हैं। उस मुहिम नशा मुक्त मुहिम में भारतीय जनता पार्टी का एक सफाई खड़ा रहेगा। हाथ उठा के तो बताओ तो आप लोग इसमें साथ हैं अपने एमपी के साथ, कल एमपी साहब को उठा रहे हैं। आप सब ने डिसिप्लिन है, इस मुहिम को कामयाब करना है। हम लोगों ने बाजा पर रहते हुए बहुत कुछ देखा है, जंगे देखी हमारे बुजुर्गों ने, लेकिन अपनी बात को नहीं छोड़ा। अपने मुल्क के साथ जो रिश्ता था उसमें ठेस नहीं आने दी। हमने प्राची वार का बहुत फिल्में देखा है, वो तो सारी जनरेशन यहाँ बैठी हुई है, जिन लोगों ने देखा है। लेकिन उस वक्त भी
कितनी जाने हमने निशावर की इस देश के लिए, लेकिन कभी भी पुंछ पे आंच नहीं आने दी और उसी की वजह थी कि हमारे बच्चे उस दलदल में नहीं फंसे। और जिन्होंने गलती की थी एक टाइम माफी के तौर पर सब वापस आगे भागा। तो आज नशा मुक्त मुहिम जो चली है इसमें भी हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और हमारे एलजी का जो 100 दिन का अभियान है इसको कामयाब करना है। तो इसके लिए हमें जो नशा करने वाले हैं उनको मोटिवेट करना है कि आप इस दलदल से बाहर आ जाएं और हर आदमी पे नजर रखनी है। हमें इस मुहिम को कामयाब करना है। उसके लिए कल सारे साथियों ने जहाँ स्टेडियम में प्रोग्राम है और नगारी ब्लॉक का नगारी साहब ने नीचे जो के नीचे जो ग्राउंड है वहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है। नगारी ब्लॉक के लोग वहाँ रहेंगे, बाकी यहाँ आएंगे। हमें इसको बढ़ चढ़ के कामयाब करना है। मैं आखिर में आप तमाम भाइयों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस मुश्किल वक्त में असू का महीना और हार का महीना है, लेकिन आज भाइयों का मुझे बहुत बड़ा आसान है। आपने अपने घर का काम छोड़ दिया, लेकिन पार्टी का प्रोग्राम को हमेशा कामयाब करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के अखबारों में आए। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2-3 चैनल लगाऊंगा, 2 से जवाब दें। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, आप और हम जिंदाबाद।